الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بہت ہی عظیم ترین حدیث جسے سمجھ کر اور جس پر عمل پیرا ہو کر مومن خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث یاد رکھنے کے بھی لائق ہے اور اس پیریڈ کے بھی لائق ہے، اور بہت سے لوگوں کے اذہان میں ٹینشن ابل رہے ہوتے ہیں، ان کو پرسکون بنانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ وہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان۔ یہ عظیم ترین حدیث صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی اور مضبوط مومن بہت ہی بہتر ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ حالانکہ مومن میں خیر ہی خیر ہے، اس لیے جو چیز سود مند اور فائدہ مند ہو اس کے لیے تگ و دو اور کوشش کرتے رہو، اللہ رب العالمین سے مدد مانگو اور عاجزی اختیار نہ کرو، بزدلی اختیار نہ کرو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم اور مصیبت پہنچے تو ہرگز یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا اور ایسا کیا ہوتا تو آج ایسا اور ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ رب العالمین نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا وہی ہوا، وہی ہوا۔ کیونکہ اگر یہ شیطان کی راہوں کو ہموار کرتا ہے، اگر شیطان کی راہوں کو ہموار کرتا ہے اور شیطان مزید ٹینشن پر ٹینشن دکھاتا رہتا ہے، اس لیے مسلمانوں اس عظیم ترین حدیث پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ، قوی بناؤ، اور بزدلی اور عاجزی سے اور کسل مندی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4945 ہے، کتاب القدر ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 79 ہے، ابن حبان میں 5400، 5814، 5815 ہے، نسائی کبریٰ میں 9137، 9138، 9139، 9140 اور ابن ماجہ میں دوسری جگہ 4202 ہے، مسند الحمیدی میں 1064 ہے، مسند ابو یعلا الموصلی میں 6121 ہے، 6217 ہے، اور علامہ طحاوی کی کتاب مشکل الآثار میں 221، 222 اور 223 نمبر پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ہی عظیم ترین حدیث ہے، اس پر جس قدر غور کریں
جس قدر تأمل کریں اور جس قدر گہری نظر ڈالیں اتنی ہی اطمینان بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو آج ہماری حالت ایسی نہیں ہوتی، اگر میں نے فلاں کام کیا ہوتا تو آج ہماری حالت ایسی نہ ہوتی۔ یہ اگر ہمیشہ زبان پر لانا ٹینشن کا باعث ہے اور اندرونی طور پر کمزور کرنے کا باعث ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہو اللہ رب العالمین سے مدد، اور کبھی بھی کسل مندی کا شکار نہ ہو اور نہ ہی بے بسی کا شکار ہو، بلکہ رب العالمین کے در پر دستک دیتے رہو اور کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھو۔ مسلمانوں، یہ وہ عظیم ترین نسخہ کیمیا ہے جسے اپنا کر اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہی سکون اور اطمینان نصیب کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو لوگ اسلام سے دور ہیں اللہ ان سب کو اسلام کے سائے میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔